گڈ مارننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الزلزال، لاسٹ ٹو ورسز. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو کل ہم آپ کو بتایا کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھا برا اگر عمل کریں گا اس کو دیکھے گا، یا رہو کا مطلب وہ دیکھے گا. ہو کب دیکھے گا؟ قیامت کے دن دیکھے گا. وہ اس کو بتایا جائے گا. اتنا ہم سمجھ لیتے اس کو یہ بھی کوئی کام ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ذرہ برابر بھی اگر نہیں، اتنا بھی اگر برا ہے کام تو اس کو دیکھے گا مطلب اس کو بتائے گا، اور اس پر اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اس کو تو مسلمانوں کے لیے یا کفار کے لیے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور وہ ذرہ برابر جو دوسرے گناہ بھی جو الگ سے کیے ہو، غلط کام جو بھی کیے ہو، شراب چوری جھوٹ جتنے بھی ہیں، اس کی سزا الگ سے دی جائیں گی. ایک تو جہنم میں جلا جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کی جو سزائیں ہیں اس کے الگ سے جو رکھا اللہ تعالیٰ وہ بھی سزا دی جائیں گے. مومنین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان کے لیے جو مسلمان ذرہ برابر جو گناہ کرے ان کے لیے بھی کیا اس پر سزا دی جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تفسیر میں آتا ہے بات، ایکسپلینیشن کی بکس میں تفسیر میں، کہ انسان جو ناگوار چیزیں دیکھتا ہے، مطلب جس کو دیکھ کے انسان ناپسند، ایسی چیز جس کو انسان ناپسند کرتا، وہ چیز سامنے آ گئی. اب اپنے آپ میں سمجھنا کراہت، دیکھتے اس کو ایک دم ہم منہ بنا لیتے چھی بول کر. ایسا یہ جو ہمارے جو فیس فیلنگس ہے، ایسا کسی چیز کو دیکھتے انسان مکروہ چیز ہے، ایسا آنکھ چہروں کا سر کر لینا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. تو یہ جو ہم اپنے آپ ہمارے دل کو جو محسوس ہوتا نہیں، وہ ذرہ، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بات حدیث میں مفسرین یہ بات کو لکھے، حدیث کو نقل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان کو جو ایسا جو محسوس ہوا نہیں، وہ ذرہ برابر گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرتا، وہ سزا ہو، اس کی سزا اتنی. آئی سمجھ میں بات؟ ہم جو چھوٹے چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے سے کتنے ہوتے رہتے انسان کی، کبیرہ گناہ تو بڑے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے صبح شام کتنے ہزاروں ہو جاتے ہیں اسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان کو ایسی جو چاہے وہ بری خبروں کے ذریعے کیوں نہ ہو، کسی کا انتقال ہوگا بھائی، ہم اس کو اتنا جانتے پہچانتے نہیں، مگر معلوم ہے بول کر ڈیٹیل میں نہیں سنے، ارے بلکہ ہم اپنے آپ میں ایک فیل کرتے ہیں، ارے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کو جب کبھی بھی دل کو درد ہوتا، تکلیف ہوتی، چھوٹی چھوٹی، ایسا بڑے بڑے غموں کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی چیزیں او بول کر ایسا، تو انسان کو اس وقت انسان کو گناہ معاف ہوتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ آپ کی خیرًا یرہ جو ہے اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اس کو بتائے گا، اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا. کافروں کے لیے دنیا میں دیا جائے گا، اور مومن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا. اچھے عمل تو لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ساری چیزیں آتی ہیں غیروں کے حساب سے، کیونکہ ان کے پاس تو ایمان نہیں رہتا. مومنین ذرہ برابر بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس کا اجر و ثواب دیں گا. دنیا کے حساب سے ان کو مال و دولت عطا کریں گا، اولاد عطا کریں گا، ان کی جو بھی دنیاوی کام ہیں وہ ہوں گے، اس پر بدلہ دیا جاتا اس کو. ذرہ برابر گناہ اگر ہے تو اس پہ سزا نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ،
سزا کیا ہے؟ وہ کوئی چیز کو ہم چلتے جیسے کسی مثال پک کو دیکھ لی، دیکھتے انسان چھی بول کے سا کرتا، چھی آخ بول کے سا کرتا نہیں، تو یہ ہوا نہیں، وہ ذرا برابر گناہ اس سے معاف ہو گئے ہمارے. وہ سی بھی سی چیز جس کو دیکھ کے انسان ہاں ویسا منہ بناتا، گناہ معاف. بڑے بڑے گناہ نہیں، خام خیالی میں رہتے لوگ ہمارے، یا وہاں پڑھ لیتے، دیکھ لیتے، اسٹیٹس پر رکھ لیتے، 2 رکعت پڑھے تو یہ ملتا، وہ پڑھے تو وہ ملتا، اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے، سب کوئی گناہ دھل جاتے. اور رمضان میں تو بھوت آتے رہتے، وہ دوسرے دن میں یہ پڑھے تو وہ ملتا، جمعے کی 3-4 رکعت پڑھے تو یہ ہوتا کرتے. ایک بات یاد رکھو، گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں، کبائر گناہ، بڑے بڑے کرائمز، بڑے بڑے گناہ، وہ صرف اور صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا حج کرنے سے معاف ہوتا ہے. حج تو خیر سال میں ایک مرتبہ آتا، وہ زندگی میں ایک مرتبہ کی بات ہے. حج سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا اور ایک جو چیز ہے، جو سب کے لیے، حج تو سب نہیں کر سکتے، جس کے پاس پیسہ ہے دولت وہ کرتے. توبہ استغفار تو سب کے لیے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، کیسا بھی ہو، جوان ہو، توبہ کرنے سے ہی گناہ کبیرہ معاف ہوتے. یاد رکھو، توبہ بولتا استغفار. اس کے علاوہ آپ کہیں پر بھی آپ پڑھنے میں، سننے میں، اسپیچز میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اتنے یہ روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 20 سال کے ثواب دیتا، 20 حجوں کا ثواب دیتا، 2 سال کے روزوں کا ثواب دیتا، اس کی اتنے سال کی گناہ معاف ہو جاتی. جتنے بھی ہیں نہیں ہے وہ، اس کا مطلب کیا معلوم ہو، احادیث میں جتنے بھی آیا وہ اتنے سال کی گناہ معاف ہوتے، اتنے سال کی گناہ، اس سے صرف اور صرف چھوٹے اسمال گناہ صغیرہ معاف ہوتے. کہانا کھول کے سن لے بات، اس پہ ٹک مان لو، اس پہ، اس کے سوا دوسری بات ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کا ذرا کو کر رہا ہے، بول رہا ہے، انہیں جھوٹ بول رہا، گمراہ کر رہا، آپ کو بھٹکا رہا. میں آپ کو فل اینڈ فائنل بات بول دیا، آپ کو اہم بات ہے، وہ بہت اہم بات. لوگ اسی خام خیالی میں رہتے، وہ پڑھے دیتے گناہ معاف ہوتے کرتے نا، وہ پڑھے تو معاف ہوتے کرتے نا. تو یاد رکھو، وہ صرف اور صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے. کیا معاف ہوتے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتا اللہ تعالیٰ. بڑے بڑے گناہوں کے لیے صرف اور صرف ندامت کے آنسو ہیں، رونا ہے، پلانا ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنا ہے. اسی سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں. جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. اسی لیے ہمیشہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کرو بلکہ یہی بولے. اس لیے توبہ کیا ہی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ 3 بھی استغفار ہے، چاہے آپ 60 میں خالی استغفر اللہ پڑھو. مطلب کیا؟ اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. دونوں معنی آتے ہیں، دونوں میننگز میں آتے ہیں، گرلس کے لیے، بوائز کے لیے. فرسٹ پرسن میں دونوں کے لیے سیم آتا نا. لاسٹ ایئر ٹیبل میں لکھا تھا میں، تو بچی کے میننگز بھی لے سکتے، اس میں بچے کے معنی بھی لے سکتے. استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، معافی چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ العظیم. آپ یہ سفر پڑے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ، میں اللہ جو سب سے بڑا ہے، عظیم، سب سے بڑا ہے، اس سے معافی مانگتا ہوں. الذی لا الہ، وہ ذات، الذی وہ تو ہو کے معنی آتے، جو کے معنی آتے، وہ کون، وہ اللہ عظیم کون ہے، وہ لا الہ کوئی معبود نہیں، وہ ایسا عظیم، ایسا خدا ہے، ایسا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. لا الہ الا هو، وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ، ہمیشہ باقی رہنے والا. حی کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سے زندہ. الحی کے معنی، حی سے، اسی سے بنتا
حی یہ روٹ ورڈ اسی سے بنتا محی. اب میرا نام ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں, آ گیا تو بول دے رہا ہوں ایسا. محی, محی الدین بولے تو دین کو زندہ کرنے والا, دین کو ریبلڈ کرنے والا. معین الدین قریب آواز کرا میں نے, دین کی ہیلپ کرنے والے. معین کے معنی ہیلپر, دین کی مدد کرنے والا. اور محی الدین کے معنی دین کو زندہ کرنے والا. دین پر لوگ عمل نہیں کر رہے تو اب عمل نہیں کر رہے تو نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے, تو لوگوں کو وہ چیز بتائیں گے تو لوگ عمل کریں گے, اور جب عمل کریں گے تو دین زندہ ہو جائے گا. دین زندہ ہونا مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ دین پہ چھوڑ دیے, دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیے تو مطلب ہے کہ دین مر گیا بولے سے. دین پر لوگ عمل کرتے رہیں گے تو دین زندہ. یہ لقب 92 کی امت میں غوث پاک کو ملا, غریب غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ جو بغداد میں جن کا مزار ہے. آپ کو محی الدین لقب دیا گیا آپ کو آپ کے کارناموں کی وجہ سے کہ آپ دین کو زندہ کریں. دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا, عقیدے خراب ہو رہے تھے, لوگ اپنی طرف سے بد مانی جو چاہے کر رہے تھے. نام کی تاثیر آتی, نام کی یقیناً تاثیر آتی. جو نام رکھتے اس کا اثر کچھ نہ کچھ آتا. میں وہی سوچتا ہوں, میں اسی طرف لوگوں کا علماء جو ہوتے ہیں نا, ہر زمانے کے حساب سے کون سی چیز کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہے, شوق کم ہے, انٹرسٹ کم ہے, اسی طرف لوگوں کو لے جانا. یعنی اب بولیں گے نماز نہ پڑھتے لوگ یہ کرتے, نماز تو سب کو معلوم ہے, نماز کے لیے دعوت دینا وہ تو ہمیشہ چلتے رہے گا. نماز کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا تو ایسا عجیب نظروں سے دیکھ رہے اور یہ ایسا کیا ہو رہا بول کے. ایسی سنت ایسے کام جس پر لوگ عمل بالکل نہیں کر رہے, عمل ندارت. اور اگر کوئی عمل کر رہا تو اس کو نیچی گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے اور یہ ایسا کرے ویسا کرے. تو ایسی سنتوں کو زندہ کرنے والے, لوگوں کو بتانے والے, اس پر عمل کرنے والے, عمل کرانے والے, اس کو کہا جاتا محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا. اور ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری ایک سنت جو مردہ ہو گئی, مطلب مردہ مطلب لوگ عمل نہیں کر رہے, اس کو چھوڑ دیا عمل کرنا, معلوم نہیں, بھول گئے وہ سبق کو, وہ لیسن کو بھول گئے اور معلوم نہیں عمل نہیں کر رہے. تو ایسے ماحول میں, ایسے وقت, ایسے سچویشنس میں, ایسے حالات میں جب لوگ وہ میری سنت کو بھول گئے, اس کو جو پھر سے ریویل کرے گا, پھر سے لوگوں میں اپلائی کرے گا, لوگوں میں عمل کرنے کی طرف لوگوں کو بولے گا, دن کو اس عمل کو زندہ کرے گا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اس لیے ہم اپنے اسٹیٹس پہ وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے میرے اسٹیٹس رہتے میرے, اور ہمارا جو اسٹیٹس جو رہتا ہے فائنل رہتا ہو, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتا. اگر کرنے کے لیے اگر آ رہا ہے, اس کو سمجھ لے رہا ہے, کچھ بھی ہمارے اسٹیٹس اس کو پڑھ کے دیکھے, نالج کم ہے اس کو علم کم ہے, اس لیے وہ آبجیکشن کی نظروں سے دیکھتا ہوں گا یا کچھ بھی سوچ لیتا ہوں گا. ایز اے اسکالر جو ہے, ایک عالم کی حیثیت سے وہ 100% رہتے ہیں ہمارے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہتے, بالکل قرآن حدیث کے مطابق. جو لوگوں کو دیکھنے میں عجیب سا دکھا رہی ہے, ایسے ہے وہ ہے بول کر, لوگوں کو نہیں معلوم اس کے فوائد کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, ان لوگوں کو معلوم نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا ہے, وہ جانتا ہوں کس انسان کو کون سی چیز کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس حساب سے سارے انسانوں کو وہ چیزیں عطا فرمایا, وہ چیزیں. تو میں بولنا کیا چاہ رہا تھا, یہ الحی یہ ہمیشہ زندہ اللہ تھا, قیوم ہمیشہ باقی رہنے والا. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, تو میں اس ذات کی طرف جو اللہ ہے, جو سب سے بڑا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اس کی طرف میں آتی ہوں, اس کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں, اس کی طرف میں ریٹرن ہوتا ہوں, اس کی طرف میں واپس آتا ہوں, اس کی پناہ میں آتا ہوں, اس کی حفاظت میں آتا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ استغفار میں کیا ہے, اللہ اب معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرے بولے.
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے، یعنی خود کو اس کی اپنی تعریف، کیونکہ اس تعریف کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. حمد صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے تعریف نہیں، صرف اللہ کے لیے. حضور کی بھی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. اب کیسا ہوتی ہے حضور کی تعریف اللہ، حضور کی تعریف کرے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا پیارا ہے اللہ، کتنا پیارا نبی بنایا، کتنا پیارا ہے اللہ، اتنا خوبصورت نبی بنایا. حضور کی خوبصورتی یہ دیکھ کر اللہ کی تعریف. حضور کی تعریف کرے حسن کی، جمال کی، اللہ کی تعریف. کیا حسن و جمال اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے اندر ہے. پیارے نبی کی جود و سخاوت، مطلب دریا دلی، سخاوت، وہ جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی تعریف کرے اللہ کی تعریف ہو جائے. کتنی سخاوت اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو عطا فرمایا، اللہ کی تعریف. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضور کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف کرنا. کتنی تعریف کرو حضور کی، وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. انڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. آسمان کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہوتی ہے. آسمان بلند بنایا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. ایسا تو ہم کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہو اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. وہ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ بنایا اللہ تعالیٰ. حسن و جمال کی کسی کی بھی. اب کوئی آپ جنریشن جیسا اس کے حساب سے رہنا پڑتا ہے ہم کو بھی. آگے بڑھ کے کوئی سوچ سکتا ہے تو کسی کی برائی کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی برائی بھی ہوتی کیا بول کے کسی کی برائی بیان کرے تو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کا خود کا ہے. اب کسی کے اندر، انسان کے اندر عیب ہے، برائی ہے، کوئی نقطہ ہے، کانا ہے، یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ صرف ہماری عبرت کے لیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بندوں کو ایسا بنایا. ان کو یہاں پر ایسا بنایا دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کو کیا کیا عطا کریں گا وہ قیامت کے دن معلوم ہوگا. یا دنیا میں تو ایسا بنا دیا اللہ تعالیٰ، کسی کو ایسا ویسا کچھ عیب ہے انسان کے اندر نہیں ہے بول کرنے، کسی کو اندھا، کسی کو لنگڑا، ایسا ہو گیا. جو بھی بیماریاں انسان کے اندر ہے تو اب اس کی برائی ہے نا، تو اس کی برائی بیان کرے تو اللہ کی برائی ہوتی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقتیہ صرف ایک ٹائم کی حد تک ان کو وہ چیز ایسا عطا کرا، ویسا دیا ہو، لیکن آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا عیب دار نہیں بنایا. اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ہم کو رکھ سکتا تھا. تو انسان جو ناشکرا پنا بہت کرتے رہتا نا، یہ نہیں ہے، تو ایسے چیزوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ بتاتا، دیکھ لو تم کیا ناشکرا پن کر رہے ہیں. تمہارے پاس تو بھی ہے، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. ایسا آئی بات سمجھ میں؟ کوئی سوچ سکتا ہے نا، کوئی برائی کو اللہ کی، کسی کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف ہوتی، کسی کی برائی بیان کرے تو اللہ کی برائی نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو اس کی برائی بیان کرے تو اللہ کی برائی نہیں ہوتی. وہ اس لیے کہ اس کا خود کا اپنا وہ انہیں اپنی طرف سے کریٹ کر لیا، کیا بولتے ہیں اس کو، پیدا کر لیا، اس کو اپلائی کر لیا خود اس سے اپنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے چیزوں کو دونوں کا مالک ہے. اچھی تقدیر، بری تقدیر اللہ کی طرف سے. تو ہاتھ میں انسان کی دے دیا اللہ تعالیٰ کہ اچھے کام کرنا ہے، برے کام کرنا. تو برائی اگر کوئی کر رہا ہے تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ اسی کی طرف ہوگی، کیونکہ انہیں کراؤ. پھر اچھائی کی طرف بھی، اچھائی کی بھی تعریف کرے تو پھر اسی کی تعریف ہونا، اللہ کی تعریف کیوں نہ بولتا؟ توفیق اللہ تعالیٰ دیا. سنے آ رہا؟ اچھے کام کرنے کی جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ دیا. اس لیے اچھی کی، کسی انسان کے اچھی کام کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے. ہمارا اسلام، علماء اس کے ایسا طریقے سے لے کے آدھے جواب سامنے آنا خاموش. اس لیے بولتے ہیں نا، دنیا کے ہر فرد سے، ہر بڑے سے بڑے علم والے سے بحث کر سکتے، بات کر سکتے، لیکن عالم سے کوئی بات نہیں کر سکتا. صحیح معنی میں جو عالم رہتا ہے اس سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. سیکنڈوں میں چپ بٹھایا تھا، سیکنڈوں میں. دینی معاملات میں، خاص کر دنیاوی معاملات میں، چونکہ اس کا علم ان کو اتنا زیادہ نہیں رہتا، کیونکہ اس طرف وہ اس کا علم وہ پڑھتے نہیں، کیونکہ ان کو اس سے کام ہی نہیں ہے. اب ڈاکٹر بھی جا کے انجینئرنگ کی بات آئی تو ان میں کیا معلوم ہوتا. ویسی چیز رہتی ہے علماء کے لیے بھی دنیاوی علوم. ایسا نہیں کہ بالکل ہی بے خبر رہتے، معلومات رہتے دنیا کی بھی، لیکن اتنا نہیں رہتا ڈیپتھ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ جتنا دوسروں کو رہتے ہیں. دینی معاملات میں
ایسا ویسا ویسا بولتا، ایسا لے لے کے ایسا جوابات دیتے تھے، جیب میں سے نکال کے پھینکتے رہتے جوابات. تو خیر ٹھیک ہے. تو قیام اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اچھے عمل کا ثواب دیں گے. تو انسان، میں کیا بول رہا تھا، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے گناہ انسان کے یوں ہی معاف کر دیتے. کتنے ایسے مسٹیکس ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو بغیر توبہ کے خالی یوں ہی معاف بھی کر دیتا. اللہ تعالیٰ جس کا بدلہ نہیں دیتا، جس کی سزا نہیں دیتا. کتنے کے ایسے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر، پریشانیاں ڈال کر اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا، میٹ دیتا اللہ تعالیٰ. مچھر بھی کاٹا انسان کو، چیونٹی بھی کاٹی، تو اس پر انسان کے گناہ معاف ہوتے. تو جتنے بھی گناہ معاف ہونے کی باتیں ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے بولو، صغیرہ گناہ معاف. کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے گناہ معاف ہوتے. بڑے گناہ صرف اور صرف توبہ. اور ہم کو اسے دیکھنے میں سے دکھ رہا ہے، لیکن آسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو رکھا وہ بڑے گناہ کی معافی کی طرف ہی رکھا. ہم کو تکلیف ہوئی، ٹھوکر لگی، اس پہ ہم کو اجر ثواب ملتا، گناہ معاف ہوتے. لیکن وہ درد ہو رہا نا، تکلیف ہو رہی نا، انسان سہ رہا نا. ہاں سہ رہا، ایسا نہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، ایسا نہیں. سہ رہا، مار لگا تو زندہ ہے، مار تھوڑی گئے، زندہ ہی ہے. لیکن تکلیف ہوئی نا، جتنی بھی ہوئی تکلیف، اس پہ گناہ معاف ہوئے. یہ چھوٹے گناہ معاف ہوئے. بڑے گناہ انسان کو کیا تکلیف سہنے کا ہے؟ بس ہاتھ اٹھانا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، دعا کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، آنسو بہانا ہے. قدم قدم پہ توبہ کرتے رہنا، قدم قدم پہ توبہ کرتے رہنا، چلتے پھرتے. ایسا وظیفہ چنے بٹا نہیں کھا، ایسا جیسا انسان کو رہتا نا، بس چڑن نے 24 گھنٹے چاٹ 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 چلتے رہنا بس رہتے نا. ایسا کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا بولے سر. توبہ استغفار ایسے قدم قدم پہ رہنا انسان کو. ذرا کچھ کام کریے، ذرا نظریں پلٹی، ادھر پلٹی، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیشہ زبان پہ رکھنا ہے. کہیں کو نہیں معلوم اپنے کو کون سا وقت اپنا آخری ہے زندگی کا، کون سا ہم نہیں جانتے نا کس وقت انسان مر سکتا ہے. ہمیشہ زبان پہ، زبان کی نوک پہ رہنا. بات کرنا ہو گیا کسی سے، پڑھ کے ایسا پڑھتے رہنا. ایسا کسی مجلس میں بیٹھے باتیں کر لی ہو گیا، پھر اڑ گیا سب استغفر اللہ پڑھتے رہنا. اللہ مجھ سے اگر کچھ بات ہو گئی اس میں ایسی ویسی جس سے لوگوں کو تکلیف کچھ بھی ہوا، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہے جی بے انتہا معاف کرنے، جب تک جسم میں سانس، جب تک آس. تو ذرہ برابر، اب ذرہ بولے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کھجور ہے، کھجور کے اوپر گٹلی، کھجور کے اندر گٹلی کے اوپر جو وائٹ چھلکا ہوتا ہے اس کا کوئی حساب ہے. اتنا بھی اگر کوئی صدقہ کرے نا، اتنا بھی اگر کوئی غریب کو دے دے، حالانکہ کوئی اتنا نہیں دیتا، لیکن بول رہا ہوں میں آپ کو، اتنا بھی دیں گے تو اجر و ثواب ہے اس کے اوپر. اس پر بدلہ بہت بڑا ہے، بے انتہا بڑا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فقیر کو جو ہے 2 انگور کے 2 دانے، 2 انگور کسی فقیر کو دیے، تو پلٹ کے ہاں کیا یہ دے رہے میرے کو، بول کے سا لائٹ لے لیا، شاید 2 دے دے میرے کو پیسہ ملے سا. ان کے پاس جتنی استطاعت تھی وہ جتنا تھا اتنا دے رہے تھے. تو صحابی اب فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی پر، ذرہ برابر اچھے کاموں پہ اجر و ثواب دیتا ہوں. فرمایا یہ ذرہ نہیں، لاکھوں کروڑوں ذرات سے بڑھ کے ہے 2 انگور عمل کے، بولتے صاحب. قرآن میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر عمل پہ اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا. تو کوئی یہ اتنا دکھ رہا، دیکھو یہ کیا ہے بول کے بول رہا کہ کروڑوں ذرات ملے تو ایک انگور بنتا ہوں گا. ذرہ بھی نہیں، کتنے کی ذرے کے سائز سے بڑا ہے یہ بول کے بولتے. کیوں نہیں ملتا؟ یقیناً ملتا. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو ایسا مت سمجھو کہ صدقہ خیرات، زیادہ پیسے، خوب پیسے خیرات کرے، صدقہ کرے تو ہی پیسے آپ کی نہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کے جو ثواب ملتا. ایسا نہیں ہے ایسا، بلکہ کمال چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ. تو بات کیا ہوئی؟ سورہ زلزال میں قیامت کی نشانیاں بتائی گی، زمین زلزلے سے ہلا دی جائیں گی. ختم کر رہا ہوں سورہ کو. قیامت کی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال نکلے گا، اور زمین پوری ہلا دی جائیں گی. پورے بلڈنگاں پورے ہوا میں اڑ جائیں گے. پورے بلڈنگاں کیا جی، پورے جتنے بھی پورے آپ کے پہاڑ ہے، پورے ہوا میں روئی کے جیسا ڈسٹ جیسا اڑیں گے. پورے زمین پوری لیول کر دی جائیں گے. زمین کے اندر کے پورے مردے نکل کے باہر نکل کے آ جائیں گے، خزان نکل کے آ جائیں گے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس قیامت کے دن ہوگا، اس دن انسان کہے گا
اس کو اس کے انسان کو اس کے اعمال، اس کے نیکیاں، اچھائیاں پورے دکھائی جائیں گی. انسان کی پورے باڈی کے پارٹس اس کے خلاف گواہی دیں گے. پورے باڈی کے پارٹ، باڈی کا ایک ایک پارٹ، آج میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، میرا چہرہ تمہارے چہرہ، میرے لپس تمہارے لپس، میرے گلے تمہارے گلے، یہ سب سارے بول لیتے رہتے نا ہم. جس کو پوزا مار لیتے رہتے، جس پہ اتراتے رہتے، جس پہ نہ جانے ہم کیا کیا کر لیتے رہتے، اپنے آپ میں فیل کر لیتے رہتے. سب اپنے اپنے جانتا ہو انسان، سب اپنے اگینسٹ میں ہو جائیں گے، اپنے اگینسٹ میں اپنے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ یہ ہاتھ سے یہ گناہ کرا، وہ ہاتھ سے وہ گناہ کرا، زبان سے بولا، وہ زبان کو لاک کر دیں گے. زبان جھوٹ بولتی بلکہ زبان کو لاک کر دیں گے. باڈی کے بعد اچھا ہے یہاں اگر کرا تو اچھے عمل کی وجہ سے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی، ہاتھ بولیں گے اللہ یہ ہاتھ سے تسبیح پڑھے، یہ ہاتھ سے قرآن کے پیجز پلٹا، یہ ہاتھ سے درود شریف پڑھے، یہ ہاتھ سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھے، یہ ہاتھ سے اچھے کام بھی کرے. بلکہ اپنے اگینسٹ میں بھی بولیں گا اور اپنے فیور میں بھی بولیں گا. مطلب اچھے کام کرے تو اچھے کاموں کے تعلق سے بولیں گا، برے کام کرے تو دو بھی بولیں گے. ایسا نہیں کہ صرف خالی وہی بولیں گے. پر غلط کاموں کی طرف جیسے بولیں گے تو یہ بھی بولیں گے نہیں اللہ ساتھ ساتھ اچھے کاموں بھی کرانا، اچھے کاموں کی طرف گیا بھی بول کے پیر گواہی دیں گے. آیا سمجھ میں؟ تو گناہ تو یہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ذرہ برابر گناہ بھی رہا تو انسان کو دکھائیں گا، ذرہ برابر اچھا عمل بھی کرے تو انسان کو قیامت میں دکھائیں گا. لیکن نیک عمل پر اجر ثواب جب دیں گا اللہ تعالیٰ پریشان ہو جائیں گے. اتنے ذرے پہ اتنا بڑا ثواب کیا بولے گا، پریشان ہو جائیں گے. اور گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوٹے گناہوں کی سزا دنیا آخرت میں نہیں بلکہ دنیا ہی میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو دنیا میں ایسے ہی جس کو انسان دیکھنے پر کراہت محسوس کرتا اس کے ذریعے معاف کر دیتا اللہ. اتنی تکلیف بھی انسان کو، اتنی سی تکلیف بھی کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں. کھانا پکا رہے تھے بگونے ایک دم سے گرم چرکا ایسا کر لیتے، حالانکہ معلوم گرم ہے تو بھی ہم گرم چیز کو بھی ایسا ڈھکن کو پکڑ کے ایسا چرکا زیادہ آنے لگا ویسا پکڑ تو ذرہ ہلکا سا بھی جو لگا اس پہ بھی آپ کو گناہ معاف ہوتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش اگر بول رہا ہوں آپ کو، ہر وہ چیز ٹھنڈے پانی سردی گر رہا ہے، نل کھولے ایک دم ٹھنڈا پانی ایک دم انسان ہوا، یہ جتنے بھی ہوئے نہیں گناہ معاف. کیا کیا چیزیں میں آپ کو یاد دلاؤں، دماغ لے جاؤں اس طرح بول رہا ہوں آپ کو. مچھر کاٹا، چینٹی کاٹی، چلتے چلتے کسی ایک دم ہم آپ کو کسی دھکا لگ گیا، یہ کونیوں کو مار لگ گیا، بہت دروازے کا مار لگا، یہ ہوا، ٹھوکر لگ گئی، پیر ایک دم ایسا ہو گیا. یہ جتنے بھی ہیں انسان کے چھوٹے سے چھوٹے، ایون آپ کو بولوں سر میں جوں اگر ہوتے سر میں کھجاتا ہے، بہت کھجا رہا تو تکلیف ہوئی نا، اتنی سی تکلیف ہوئی نا، کھجانا کہیں خالی کھجاتا ہے انسان، کچھ درد ہوا کچھ ہوا تو نہ کھجاتا. یہ پورے ذرے برابروں میں سے آتے ہیں، ذرے برابروں سے بڑے شے بھی ہے نہیں. جو کا کاٹنا بھی رہے تو ذرہ تھوڑی وہ ذرے سے بڑا ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا تم جتنا سوچ سکتے اتنے سوچ لو، چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا، اتنا کہ ڈسٹ کے برابر بھی اگر اتنا چھوٹا بھی اگر تکلیف ہے آپ کے، اچھا اگر ہوا عمل کرے تو ثواب ہے، اور غلط عمل اگر ہوا تو اس کو دکھایا جائے گا. کافروں کو قیامت میں سزا دی جائیں گی، مومنین کو آخرت میں اس کی سزا نہیں بلکہ دنیا میں ایسا اس ذریعے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. وقت ہو گیا، ٹائم ہونے سے 2 منٹ ہے. تو گناہ کبیرہ معاف ہونے کے لیے توبہ استغفار ہے، اور آپ کے باقی جتنے بھی ہیں نفل نماز جیسے اشراق کی نماز، چاش کی نماز. حدیث میں ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کی گناہ ہے تو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. سمندر کی جھاگ بولتے سمندر میں جتنا کف رہتا، لہریں رہتے، سمجھانے کے لیے سمندر کی جتنے لہریں رہتی اتنے بھی اگر انسان کی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اشراق چاش کی نماز میں رہتا معاف کر دیتا بول کر حدیث میں ہے. تو روزانہ کتنے کی پڑھنے والے ہیں، میں تو سمندر کی تو گناہ ہے اس لیے میرے بلکہ سمجھیں گے ایسا، ہم آپ کیا معلوم کتنے گناہ ہے سر. لیکن جو ہے نا یہ معاف ہوتے، بلکہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہو؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے. اور کوئی بولے آلریڈی میرے پاس گناہ ہے اس نہیں، اتنے گناہ ہے اس نہیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. گناہ نہیں ہے درجے بلند کر دیتا اللہ تعالیٰ، رینکس بڑھایا. تو اس میں سمجھانے کے لیے بولا میں کہ اشراق چاش کی نماز بہت سی نمازیں، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، بہت سی نمازیں ہم زندگی میں پڑھتے رہتے، جاگنے کی راتوں میں، تاخراتوں میں، شکرانے کے طور پہ جو بھی نماز ایسے پڑھتے رہتے. کبھی کتابیں پڑھ لیتے، پڑھنے پر وہ ثواب ملتا، وہ پڑھتے ثواب ملتا. 50 سال کی نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا ثواب پڑھتے. بکس میں ملتے نا، ہندی میں، انگلش میں، تیلگو میں، سب میں بک، پورے لینگویج میں بکس آ گئے آج کل راتوں کے تعلق سے. تو جتنے ہی پڑھتے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ
وہ اس سے صرف اور صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے. ثواب جو بتایا گیا، اجر و ثواب جو مارکس دینے کی بات ہے وہ برابر ملے گی، اور درجے جو ہے برابر ملیں گے. لیکن گناہ معافی کی بات جو آتی نا، جب بھی سنیں گے اس سے اتنے گناہ معاف ہوتے تو کان کھل کے سن لو، وہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے. کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، بڑے کرائم صرف اور صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. اور توبہ کیا ہے بتا دیں، استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میں میرا رب، استغفر اللہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، معافی مانگتی ہوں، ربی جو میرا رب ہے، من کل ذنب ہر گناہ سے، ہر گناہ جتنے بھی مجھ سے ہو گئے تمام گناہ سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، معافی مانگتا ہوں. واتوب الیہ، اور اسی طرف رجوع ہوتا ہوں، اس کی طرف آتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، وہ مجھے بچا لے. یہ مطلب ہوتا ہے استغفار کا. تو اس زندگی میں ہمیشہ پڑھتے رہو. چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ.